اور انہی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، اخلاق کو، اعمال کو، افعال کو جب ایک شاعر نے اپنے قلم میں بند کرنے کی کوشش کی، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کو جس سامنے رکھا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور اقوال کو جب سامنے رکھا، جب شاعر نے قلم اٹھایا تو وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا کبھی پوچھتا مانے ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، جب کبھی کھیلتے بچوں کو وہ لوری دیتے، میں بھی اس پیار بھرے جھولے میں جھولا ہوتا، جب کبھی ہوتا بدر احد خندق کا اعلان، میرے ہاتھ میں بھی کوئی خنجر یا کوئی بھالا ہوتا، جس وقت بن کے دعا آقا کی آئے تھے عمر، دیکھتا کیسے ابو جہل تڑپتا ہوتا، گر کوئی کہتا کہ الطاف سنا نعت نبی، پھر تو حسان کی مجلس میں مشاعرہ، گر کوئی کہتا کہ الطاف سنا نعت نبی، پھر تو حسان کی مجلس میں مشاعرہ ہوتا۔ قرآن رہے گا لا ریب ہے، بے عیب ہے، ذی شان رہے گا، ایک ایک حرف پہ اجر ہے، پڑھے گا جو اس کو، قرآن کے قاری پہ رب کا دھان رہے گا، اور جو جان کو لٹا دے گا اس کلام کے لیے، غازی کی طرح اس کا بڑا نام رہے گا۔ اور قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ یہ میں نے ہوا میں نہیں کہہ دیا کہ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ قرآن بھی دو ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو میری اور آپ کی الماری میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینہ کی دھرتی پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ اقدس میں محفوظ ہے، ایک قرآن وہ ہے جو دو دگتوں کے درمیان ہے، ایک قرآن وہ ہے جو دو یاروں کے درمیان ہے۔ یہ قرآن بھی لا ریب ہے، وہ قرآن بھی لا ریب ہے، یہ قرآن بھی بے عیب ہے، وہ قرآن بھی بے عیب ہے، اس قرآن میں بھی پاک پن، اس قرآن میں بھی پاک پن، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق اتنا ہے اس قرآن کے سپارے حسین ہیں، اس قرآن کے یار حسین ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے قاری بن جاتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے صحابی بن جاتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے صحابی بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے سامنے 30 پاروں والے قرآن کی تلاوت کو سنا۔